گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر. تو آئیے سب سے پہلے خدائے پاک کے اس پاک کلام کی پاکیزہ آیتوں سے برکت حاصل کریں، جس کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر سکون اپنے اندر برکتوں کے خزانے سموئے ہوئے ہیں. کلام الہی جس کی برکت سے انسان کو انسانیت ملی، شیطان کی شیطنت میں کمی آئی، ساری دنیا میں ہدایت کی شعائیں پھوٹی، قرآن آیا تو ایک نئی شریعت کا آغاز ہوا، چمستان عالم میں توحید کی بہار آئی، گلستان ارض میں وحدانیت کا رنگ چھا گیا، دھرتی پر ایمانی فضا قائم ہوئی، دین اسلام کا پرچم سارے عالم میں لہرایا، بوستان گیتی میں شرم و حیا کی کلیاں کھلنے لگی، اخوت و محبت کی شمعیں روشن ہوئی، جہالت و جلالت کی وادیوں میں بھٹکی ہوئی قوم کو راہ ہدایت ملی، شرک و بت پرستی کے سورج کو ہمیشہ کے لیے گہن لگ گیا، عبد و معبود کے درمیان ایک خوشگوار رشتہ قائم ہوا، بندوں پر خدا کے بے پایا انعامات نازل ہوئے، انسانوں جنات کو قیامت تک کے لیے ایک دستور زندگی ملا، چوری اور ڈاکہ زنی کی راہیں بند کر دی گئی، ظلم و ستم کے خوگروں کو الفت و محبت کے اسباق پڑھائے گئے، قرآن آیا تو عیاشی، عیش کوشی، آرام طلبی، قمار بازی، شراب نوشی اور حق تلفی جیسی تمام بیماریوں کا صحیح علاج آیا، دنیا میں ہر سو امن و امان کے شامیانے لگ گئے، چیختی چلاتی تڑپتی انسانیت کو امن واقعی اور سکون حقیقی مل گیا. دوستو قرآن آیا تو ہمیں نماز کا تحفہ ملا، قرآن آیا تو زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی، قرآن آیا تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملا، قرآن آیا تو حج بیت اللہ کا حکم ہوا، الغرض قرآن آیا تو تمام برائیوں کا خاتمہ ہوا اور تمام اچھائیوں نے جنم لیا. اب میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے قرآن مقدس کی تلاوت باسعادت کے لیے آواز دے رہا ہوں ایک ایسے قاری قرآن کو جن کی زندگی کا اکثر حصہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے میں گزرا ہے. میرے محترم بزرگوں، جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر منٹ اور سیکنڈ میں قرآن مقدس کو گنگنایا کرتے ہیں، میرے محترم بزرگوں، جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور قرآن سے جڑا ہوا ایک بہترین ادارہ بھی قائم کیے ہوئے ہیں، جس ادارے سے اس علاقے کے تمام بچے فیض حاصل کر رہے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ان کے ادارے سے دور دراز کے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں. وہ عظیم شخصیت کا نام نامی اسم گرامی حضرت علامہ و مولانا مفتی عبدالغنی صاحب مفتاحی محتمم مدرسہ عربیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے پوروی پرنواس ہے. میں اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال کرنا چاہوں گا کہ سدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. تھوڑا دھیرے سے بولیے سبحان اللہ، اور دھیرے سے بولیے تو ماشاءاللہ. یہاں کے لوگ دھیرے سے کا مطلب تیز سے سمجھتے ہیں. سدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں. سدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی
जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं। हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है। दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी साहब मिफ्ताही मोहतमिम मदरसा अरबिया मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूर्वी पूर्वास मैक पर कुरान मुक़द्दस की तिलावत के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين माशाअल्लाह। ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته बहुत खूब। حتى إذا أقلت سحابا وثقالا سقناه لبلد
ولد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات الله. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه الله. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم.